میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو ماں کی شان میں اشعار لکھے جاتے ہیں ان کا پڑھنا، ان کا سننا، بالخصوص آج کل جو میوزک کے ساتھ سنا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ میوزک کے ساتھ تو مطلب نہیں سن سکتے، تو ہے ہی گناہ، میوزک تو حرام ہے۔ رہا یہ کہ ماں کے اشعار سننا، اب کیسے اشعار؟ اب اشعار ہر طرح کے ہوتے ہیں، اگر کوئی جائز اشعار ہیں اور ماں کے اس فضائل پر ہیں، ماں کی اہمیت پر ہیں، اور اس میں کوئی جزا فضا اور یہ اس طرح آج کل چلا ہے جو میں سن رہا ہوں کہ وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، ماں کی برسی مناتے ہیں، اس میں وہ اس طرح کے پڑھنے والے بلائے جاتے ہیں جو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ روئیں۔ اب وہ اولاد روئے گی، ماں کو تو یوں یہ غم تازہ کرنے کی جو کیفیت ہے جس کو تجدید حزن بولتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر قصدن ایسا ماحول جب ہی بنے گا نا کہ یہ جب تک اولاد روئے گی نہیں ماں کو یاد کر کے، اب 10 سال وفات ہو گئے، اب ماں کو باقاعدہ اس کا غم تازہ کیا جاتا ہے اور روتے ہیں، تو پھر یہ نوٹ نکلیں گے، تو پھر لفافے ملیں گے، سب ہوگا۔ اب ہنسائیں گے تو کوئی آپ کو کیوں دے گا؟ برسی کے دن تو برسی کا دن کوئی یوم غم نہیں ہے، سوگ صرف 3 دن ہے۔ یہ بالکل ذہن بنا لے اپنا، غم جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، میت کا غم۔ جبکہ بیوی کے لیے جو اب بیوہ بن گئی، شوہر فوت ہوا، ان کے 4 مہینے 10 دن۔ تو ہم انتظار ہے کہ بیوی تو اکا دکا ہی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی ہے، باقی تو سارے گھر کے افراد، اور بیوی کون سا آ کر بیٹھتی ہے، بیوہ کون سی آ کر بیٹھتی ہے اس محفل میں؟ بیٹے ہوتے ہیں، باپ بیٹا ہوگا تو بعض ماؤں کے باپ بھی بیٹھتے ہوں گے، جوان تو پھر ماں نہ ہوئی، سارے بیٹے ہی روئیں گے یا بیٹیاں گھر میں روئیں گی تو پیسے ملیں گے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ماں کے اشعار ویسے پڑھنے میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔